گرمیوں کی دوپہر تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی، مٹی کی سو سو کرتی ہوا پورے گاؤں میں اڑ رہی تھی۔ گاؤں کی پرانی کچی گلی میں ایک نحیف سی لڑکی آمنہ پانی کے مٹکے سر پر رکھی چلی جا رہی تھی، پاؤں ننگے مگر چہرے پر اطمینان۔ آمنہ کے والد حاجی کریم گاؤں کے ایک معمولی کاریگر تھے، لکڑی کے کام میں ماہر، مگر قسمت کے مارے ان کے گھر میں غربت تو بہت تھی مگر زبان پر شکوہ نہیں۔ ماں بیٹی تسبیح پڑھتی رہتی اور آمنہ ہر بات پر یہی کہتی، امی، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ گاؤں والے اکثر کہتے، یہ لڑکی تو پاگل ہے، اتنی غربت میں بھی مسکرا رہی ہے، مگر آمنہ جانتی تھی خوشی اللہ کے فیصلے سے جڑی ہوتی ہے، حالات سے نہیں۔ ایک دن حاجی کریم سخت بیمار ہو گئے، ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آمنہ گاؤں کے ایک دکاندار کے پاس گئی، نرم لہجے میں بولی، چچا، ابا کے لیے دوا چاہیے، میں اگلے مہینے تک ادا کر دوں گی۔ دکاندار نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، بیٹی، غربت کے وعدے کس کام کے، پیسے لا، دوا لے جا۔ آمنہ کے ہاتھ کانپ گئے مگر چہرے پر آنسو کے بجائے مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے چچا، شاید اللہ کوئی اور راستہ نکالے۔ رات کو آسمان پر تیز آندھی چلی اور آمنہ دعا مانگتی رہی، یا اللہ، میں کچھ نہیں سمجھتی مگر جانتی ہوں تیرا کوئی پلان ضرور ہوگا۔ صبح جب گاؤں والے باہر نکلے تو دکاندار کی دکان کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا۔ آندھی میں دکان کی چھت گر گئی تھی مگر کسی کو نقصان نہیں ہوا، البتہ آمنہ کے گھر کے سامنے پڑا پرانا صندوق کھل گیا۔ اس میں ایک پرانا دستاویز نکلا جو حاجی کریم کے باپ کا تھا۔ جب گاؤں کے بڑے آئے تو پتہ چلا کہ وہ زمین کا کاغذ تھا، 1 ایکڑ زمین جو برسوں پہلے کسی غلط اندراج میں چھپ گئی تھی اور اب وہ قانونی طور پر حاجی کریم کی ملکیت تھی۔ آمنہ حیران تھی، دکاندار جو کل اس پر ہنسا تھا آج آ کر کہہ رہا تھا، بیٹی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عزت دی۔ آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بس اتنا کہہ سکی، اللہ کا منصوبہ انسان کے گمان سے بڑا ہوتا ہے۔ زمین کا مالک بن جانا آمنہ کے لیے خوشی سے زیادہ حیرت کی بات تھی۔ گاؤں کے لوگ اب سلام کرنے لگے، وہی لوگ جو پہلے غربت کا مذاق اڑاتے تھے، مگر آمنہ کے چہرے پر غرور نہیں آیا۔ وہ اکثر کہتی، یہ زمین میری نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ کچھ دن بعد حاجی کریم کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ماں خوش تھی کہ اب شاید حالات بدل جائے، مگر قسمت کے رنگ عجیب ہوتے ہیں، جب خوشی دروازے پر آتی ہے آزمائش بھی ساتھ لے آتی ہے۔ ایک دن شہر سے ایک سرمایہ دار آیا، اس نے گاؤں کے پاس سے ایک بڑی سڑک بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ سڑک کی راہ میں آمنہ کی زمین آتی تھی۔ اس نے آمنہ کو کہا، بیٹی، اگر تم زمین بیچ دو میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ وہ رقم تھی جو آمنہ نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ ماں نے بھی کہا، بیٹی، ہم عمر بھر محنت کریں تب بھی اتنے پیسے نہ آئیں گے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آمنہ خوش رہی، رات بھر جاگتی رہی، دل کہہ رہا تھا بیچ دو، تمہیں سکون ملے گا، مگر روح کہہ رہی تھی یہ زمین وہ ہے جو اللہ نے امتحان کے طور پر دی ہے، انعام کے طور پر نہیں۔ صبح وہ جا کر سرمایہ دار سے بولی، میں اپنی زمین نہیں بیچوں گی۔ وہ ہنسنے لگا، پاگل لڑکی، غربت عقل کھا گئی لگتی ہے۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، جی ہاں شاید، مگر جس نے دی وہی بہتر جانے کہ کب واپس لے۔ چند ہفتے گزر گئے، سڑک کا منصوبہ دوسری سمت مڑ گیا اور آمنہ کی زمین کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے، خشک علاقے میں پانی کا چشمہ، یہ معجزہ تھا۔ اب لوگ دور دور سے وہاں آنے لگے،
سرمایہ دار نے دوبارہ آمنہ سے رابطہ کیا۔ بیٹی، اب میں تمہیں 50 لاکھ دوں گا، یہ چشمہ میرے پروجیکٹ کے لیے چاہیے۔ آمنہ نے نرم لہجے میں جواب دیا، یہ اللہ کی نشانی ہے، میں اسے بیچ کر اپنا ایمان نہیں بیچ سکتی۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے بھی کہا، بیٹی، تمہارا یقین تمہیں عزت دے گا، اللہ کے کام میں مصلحت ہوتی ہے، مگر قسمت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات حاجی کریم کو شدید بخار چڑھ گیا، 2 دن میں ہی وہ اپنے رب کے حضور چلے گئے۔ گھر میں کہرام مچ گیا، ماں بے ہوش، آمنہ کے آنسو رکے نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، آمنہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، یہ تیرا پلان تھا، میں سمجھ نہیں پائی، مگر تجھ پر یقین ہے۔ وہ دن وہ رات سب خاموش ہو گئے۔ زمین تو اس کے پاس تھی، مگر اب گھر خالی لگتا تھا۔ حاجی کریم کے انتقال کے بعد آمنہ کی دنیا جیسے رک گئی۔ ماں دن رات خاموش رہتی اور آمنہ وہی زمین کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی۔ اس کے آنسو مٹی میں گرتے، مگر دل میں ایک ہی آواز گونجتی، اللہ کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور ہوتا ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک ڈاکٹر آیا، شہر سے آیا تھا، حکومت کے تخت علاقے میں علاج کے لیے۔ لوگ اسے ڈاکٹر سعید کہتے تھے۔ اس نے گاؤں میں سب سے پہلے آمنہ کے چشمے کے پاس آ کر بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کہا، یہ پانی بہت صاف ہے، شفا بخش لگتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آمنہ کی زمین ہے۔ ڈاکٹر نے آمنہ سے ملاقات کی، سادہ لباس میں، مگر علم اور نرمی سے بھرپور۔ پہلی ملاقات مختصر تھی، مگر گفتگو میں ایک سکون تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، بی بی، آپ کے والد کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ چشمہ عام پانی نہیں، اس میں معدنیات ہے، یہ پورے علاقے کے لیے صحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، پانی تو اللہ کا انعام ہے بیام۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، پانی تو اللہ نے نکالا ہے، ہم تو صرف شکر کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کلینک بنایا، جہاں چشمے کے پانی سے علاج ہوتا۔ جلد ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جگہ تو برکت والی ہے، یہاں آنے سے سکون ملتا ہے۔ آمنہ اکثر کلینک کے لیے کھانے پکا دیتی۔ ڈاکٹر مریضوں کے لیے دوائی لاتا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان خاموشی سی سمجھ بڑھتی گئی۔ ایک دن آمنہ کی ماں بیمار پڑی۔ ڈاکٹر سعید نے دن رات ایک کر دیا، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب آمنہ مکمل تنہا رہ گئی تھی۔ تدفین کے بعد ڈاکٹر نے آمنہ سے کہا، اللہ جنہیں آزماتا ہے انہیں سے محبت کرتا ہے۔ سعید، آپ کے صبر نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ آمنہ نے تکی ہوئی آواز میں کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، پھر دل کہتا ہے شاید ابھی اللہ کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ وقت گزرا۔ ڈاکٹر نے گاؤں میں مستقل رہنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ شہر جا سکتے تھے، یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے بس اتنا کہا، جہاں دل کو سکون ملے وہی میرا شہر ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے آمنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ گاؤں کے بزرگوں نے سن کر خوشی سے دعائیں دی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ صرف شادی نہیں، یہ 2 روحوں کا یقین ہے جو ہر دکھ میں بھی اللہ کا منصوبہ کو بہتر سمجھتے رہے۔ نکاح کے بعد وہ دونوں نے اسی زمین پر ایک چھوٹا سا مدرسہ اور فری کلینک قائم کیا۔ وہ چشمہ اب چشمہ رحمت کہلایا۔ لوگ دور دور سے آتے، پانی پیتے، دعائیں کرتے۔ ایک دن آمنہ چشمے کے کنارے بیٹھی تھی، ڈوبتے سورج کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہنے لگی، یا اللہ، میں سمجھ گئی، جب میرا ابا بیمار تھے، جب میں تنہا تھی، جب میں نے زمین نہیں بیچی،
جب میں نے زمین نہیں بیچی، جب سب چھوڑ گئے، تب بھی تیرا ایک بہتر منصوبہ جاری تھا۔ تو نے مجھ سے سب چھینا مگر آخری میں سب لوٹا دیا۔ عزت، سکون اور یقین۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر سعید قریب آیا اور کہا، اللہ کا ہر فیصلہ دیر سے سمجھ آتا ہے مگر جب سمجھ آتا ہے انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ آمنہ نے خاموشی سے کہا، واقعی ہر چیز میں اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، بس ہم جلدی میں پہچان نہیں پاتے ہیں۔ ہوا ہلکی سی چلی، چشمے کا پانی سورج کی روشنی میں چمکنے لگا، جیسے قدرت خود گواہی دے رہی ہو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ بہترین انجام ہوتا ہے۔ اختتام۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں وہ دینے والا ہوتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔